الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ عنکبوت کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جو 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے انقلاب اور تبدیلی کی شرائط اور اصول بیان فرمائے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر دو قسم کے طبقات اسلامی حوالے سے پائے جاتے ہیں، جن میں ایک طبقہ اسلامی حوالے سے ایسا ہے جو عبادات کے ظاہری پہلو پر بڑا زور دیتا ہے، اور وہ طبقہ جو عبادات کے ظاہری پہلو پر زور دیتا ہے، وہ بات آگے اس آیت کی تشریح میں سامنے آ جائے گی۔ وہ اسلام کا جو دوسرا طبقہ جس بات کا ذکر کرتا ہے اس کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا، اور دوسرا طبقہ جس بات کا اعلان یا اظہار کر رہا ہے کہ اسلام بحیثیت نظام کے ہے، بحیثیت قانون کے ہے، تو پہلا طبقہ تو دوسرے طبقے کی بات کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا، اس کو اسلام کو بھی ایسا ہی نہیں سمجھتا۔ لیکن دوسرا طبقہ مسلمانوں کا جو اسلام کو بحیثیت قانون کے، بحیثیت نظام کے تسلیم بھی کرتا ہے اور اس کے لیے تقدو بھی کرتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو پہلا طبقہ ہے ان کے مقابلے میں ان کے اندر بھی کچھ ایسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں کہ پہلا طبقہ جس چیز کو بیان کر رہا ہے، دوسرا طبقہ اگرچہ اس کو بیان کرتا ہے لیکن اس کو اس طرح نہیں لیتا جس طرح لینا چاہیے۔ بہرحال یہ مسلمانوں کے اندر دو قسم کے طبقات جو میں نے ذکر کیا ہے، یہ افراد تفرید ہے۔ تو ہم قرآن مجید سے، حدیث رسول سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور صحابہ کرام کی سیرت سے اس بات کو سمجھیں گے تو تب جا کر ہم کسی نقطے پر پہنچیں گے کہ ہاں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ کیوں کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ جو وہ کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، ان کا اسوہ حسنہ ہے۔ تو جب کر ان کے اسوہ حسنہ پر ہم نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم اپنی راہ متعین نہیں کر سکتے۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر جس چیز کو بیان کیا گیا ہے، اب یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں، اور وہ تمیدی بات جو میں نے دو قسم کے طبقات کا ذکر کیا اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو سب سے پہلی ناکامی تو امت مسلمہ کی اس وجہ سے ہے، یہ قرآن کریم جو ہمارے پاس موجود ہے، بے شک ہم اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں اور قرآن کی اشاعت عام ہو رہی ہے، لیکن اگر بنظر غور دیکھا جائے تو قرآن کے ساتھ اس وقت بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ مظلوم کتاب ہے، کیونکہ جب ہم قرآن مجید کو الف سے لے کر والناس تک اس کا مطالعہ نہیں کریں گے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، تو ہمیں کیا معلوم و محبت کے ساتھ کرتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر کیا چیز بیان ہو رہی ہے، کیا چیز نہیں بیان ہو رہی۔ وقت نہیں ہے ورنہ اس کی بڑی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا، بلکہ کل رات کی ایک بات ہے، ایک مولوی صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ابھی سال تقریباً کو ہوا ہے، وہ دور ایک مدرسہ ہے جامعہ مدینہ، اس سے وہ فارغ التحصیل ہیں۔ انہوں نے کہا وہ قرآن مجید الٹ پلٹ کر رہے تھے، میں نے کہا جی کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ایک آیت کا میں حوالہ تلاش کر، میں نے کہا اس کا خلاصہ بیان کریں، میں آیت آپ کو نکال دیتا ہوں۔ اس نے ایک حوالہ پیش کیا، اس نے کہا جی یہ بات وہاں پر موجود ہے۔ میں نے کہا جی قرآن میں یہ بات کہیں بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ عام آدمی نہیں ہے کہ فارغ التحصیل عالم ہے۔ میں نے کہا جی قرآن میں یہ بات نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں جی میں نے آپ پڑھی ہے۔ میں نے کہا جی نہیں ہے قرآن میں، جو آپ حوالہ دیتے ہیں وہ آیات میں آپ کو نکال کر دے دیتا ہوں۔
آیات میں نے نکالی، سورہ اعراف کی آیات تھی، ان کے سامنے رکھی، میں نے کہا میں دیکھو کہاں ہے یہ بات. جب اس نے بنظر غیر دیکھا آیات کو پڑھنے، کہا جی بات تو آپ کی درست اس میں نہیں ہے، لیکن میں نے کسی تفسیر میں پڑھا تھا. میں نے کہا بھائی تفسیر میں تو لوگ باتیں لکھتے رہتے ہیں، بات آپ نے قرآن کی تھی. تو آپ قرآن کو دیکھیں، آپ عالم ہیں کہ قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے یہ نہیں ہے. یہ حال ہے آج ہم مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ کہ کسی طرف سے کوئی بات کسی نے ویسی کر دی، ہم اس کو قرآن سمجھ لیتے ہیں یہ بات قرآن کے اندر ہے، جبکہ قرآن تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جس کے متعلق اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، میں نے اس کو نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. تو ہم مسلمان جب قرآن پر آ جائیں گے، اور اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے فرقہ پرستی، اس کا حل بھی قرآن ہی ہے. لیکن قرآن کی طرف کوئی آئے گا، قرآن کو پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا. جب قرآن ہی کو نہیں پڑھے گا تو آپ لاکھ سمجھانے کی کوشش کریں، کوئی تبدیلی معاشرے کے اندر نہیں آئے. تو سب سے پہلے انقلاب اور تبدیلی کی شرط جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ بھی یہی کی کہ اتلو ما اوحیا، تلاوت کریں آپ ما اوحیا جو وحی کی گئی. یہ بات بھی دونوں لفظ جو ہیں یعنی اتلو اور اوحیا قابل غور ہیں. اتلو یعنی تلاوت کریں، تو تلاوت کا کیونکہ ہم اس کا معنی جب اردو زبان کا ذکر کرتے ہیں، علامہ شبلی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سید سلیمان ندوی نے ان کی جو کتاب ہے سیرت النبی کی، وہاں پر انہوں نے تلاوت کا باب قائم کیا ہے. تو وہاں پر انہوں نے اس کو یہ لکھا ہے کہ تلاوت محض پڑھنے کا نام تلاوت نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ تو عربی لوگ تھے، ظاہر ہے جب قرآن اتر رہا تھا تو تلاوت کا مفہوم اس وقت یہ واضح تھا کہ جو بات وہ پڑھ رہے تھے ان کو سمجھ آ رہی تھی. اب ہمارے زمانے کے ہم اجمی لوگ جو ہیں ہم تلاوت تو کریں گے لیکن ہمیں سمجھ میں تو بات نہیں آتی. لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت کا اصل مقصد قرآن کو سمجھنا تھا، جس کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا. اور ہمارے اہل علم طبقہ جو ہے وہ بھی مختلف ہیلو بہانوں سے لوگوں کو قرآن سے دور کرتا ہے کہ بھئی کوئی کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، کوئی کہتا ہے کہ اتنے علوم کی ضرورت ہے، جبکہ قرآن نے خود یہ کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے اس کو آسان کر دیا لِلذِّکر، نصیحت کے لیے. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ مشکل کام ہے. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا پڑھنا، اور دوسرا جو کہا ما اوحیا جو وحی کی گئی. یہ وحی جو ہے اس کو بھی آپ سمجھیں کہ وحی کے آپ جانتے ہیں سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے نظام کے لیے ایک فرشتہ متعین کیا ہوا ہے جن کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان پر جو بھی وحی لائی ان سب پر وحی لانے والے یہی فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور قرآن مجید آخری شکل یعنی یہ آخری کتاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی پر وحی نہیں اترے گی. حضرت جبرائیل علیہ السلام اب نہیں آئیں گے کہ وحی اترے اور وہ آ کر پیغام دیں اور حق و باطل کا فیصلہ کریں، بلکہ حق و باطل کا فیصلہ سارا قرآن کے اندر موجود ہے. تو اس وجہ سے دوسری بات آپ جو عقیدے کی بات آپ نے ذہن میں یہ متعین کر لیں، آج ہمیں اس مشکل کے اندر ڈالا گیا ہے کہ ہم نے ہر ایسی چیز جس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہم نے اس کو ایمان سمجھے ہوا ہوتا ہے، اور ایسی بات جس کا کفر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کو ہم نے کفر بنایا ہوا ہوتا ہے. کفر یا ایمان کا تعلق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے نبی کے ساتھ ہے، اور وہ سارا قرآن کے اندر آ گیا اور وہ وحی کے ذریعے سے آیا. اب یعنی وحی کی شکل میں قرآن ہمارے پاس موجود ہے. لہٰذا اب وحی اترنی جب بند ہوگی تو جب قرآن مجید مکمل ہوا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر اتری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اٹھنی پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے. تو گویا جو اسلام اس وقت تھا جب یہ آخری آیت اتری تھی، جو ایمان اس وقت تھا، قیامت تک ایمان کو وہی معیار ہے. اس کے بعد کتنی ہی تبدیلی آ جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن ایمان اور اسلام وہی رہے گا جو وحی کے ذریعے سے آ گیا اور جو متعین ہو گیا. لیکن بدقسمتی سے ہم کہلاتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں، قرآن کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی پڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بات محض ایک زبانی بات ہے. اس قرآن کے ساتھ جس طرح اللہ کے ساتھ اللہ ایک الہ ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے. کوئی دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتی. کوئی مچھر، کوئی سائنسدان یا ساری دنیا مل کر کوئی مچھر پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی تخلیق کرنا اللہ کی صفت ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں ہو سکتا.
مخلوق کو پالنا اللہ کا کام ہے، کوئی دوسرا پالنہار نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ کی ان صفات کے اندر اگر کسی کو ہم تسلیم کریں گے یہ شرک ہوگا، تو قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب کو متعلق ایسا عقیدہ رکھنا، ایسا عقیدہ وضع کرنا کہ بھئی یہ قرآن، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ٹھیک ہے جی یہ قرآن تو ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن اس کی کچھ باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، ساری کوئی کتاب ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم ایسا عقیدہ رکھتے ہیں پھر گویا ہم نے جو قرآن پر ایمان لایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر تو قرآن کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جب اور کتابیں بھی اسی طرح غلطیوں سے پاک ہیں، غلطیوں سے مبرہ ہیں، وہ قابل اتباع ہیں، قابل تقلید ہیں، پھر قرآن کی کیا ضرورت باقی ہے؟ یہ غیر محسوس طریقے پر بہرحال مسلمانوں کے اندر ایک بات چھوڑی گئی ہے۔ بہت کم مسلمان جو قرآن کو کھولیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، پھر ان کے سامنے یہ پردے سارے اٹھیں گے کہ بھئی یہ قرآن کیا ہے، ہمیں کس الجھن کر ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ دو باتیں فرمائیں کہ تلاوت کرو جو اوحیا وحی کی گی الیکا، تیری طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں کہ کسی اور کی طرف تو وحی کی نہیں جاتی۔ آج تو یہ بھی ایک فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، اسلام کے اندر حجت جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور سنت کیا ہے وہ خود قرآن کے اندر جس طرح یہاں پر بھی فرمایا کہ اوحی الیکا جو وحی کی گی تیری طرف۔ احادیث جو ہیں ان کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تھے لیکن ان کا مفہوم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ الفاظ قرآن اور حدیث کے اندر فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترے ہوئے ہیں، لیکن احادیث کے الفاظ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زبان مبارک سے نکلتے تھے، لیکن ان کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اندر ڈالا جاتا تھا، جس کو القا یا الہام کہا جاتا ہے۔ لیکن اب لوگ یعنی کوئی آدمی کو خواب آ جائے، کوئی آدمی استخارہ کرے اور وہ کسی دینی مسئلے کو متعلق فیصلہ کرے بھئی کہ خواب کے ذریعے سے مجھے معلوم ہوا یا میں نے استخارہ کیا۔ استخارہ تو دنیاوی کاموں کو متعلق ہے کہ آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دعا کرنی ہے، وہ دعا آپ نے کر لی۔ لیکن اب دین کا کوئی مسئلہ، ایمان کا کوئی اصول خواب کے ذریعے سے یا استخارے کے ذریعے سے آپ متعین نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ایک فتنہ نئے دور کے اندر بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں نے نکالا ہوا ہے۔ بہرحال جو بھی چیز ہم نے لینی ہے وہ کتاب اللہ ہی سے لینی ہے۔ فرمایا کہ آپ تلاوت کریں جو آپ کی طرف وحی کی گی من الکتاب، کتاب میں سے، یہ قرآن مجید، اور من الکتاب میں سے دوسرا معنی اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتے ہیں جس طرح کہ پیچھے 13ویں پارے کے اندر آتا ہے، رب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ختم کر دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں اس کو ثابت رکھتے ہیں، سارا کچھ ام الکتاب کے اندر درج ہے۔ ام الکتاب سے مراد جس طرح دوسرے کے برابر بل و قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں پہلے سے درج شدہ۔ تو لوح محفوظ کے اندر جہاں بڑی کتاب ہے، جہاں دیگر کتابیں بھی تھیں، اس کو بھی کتاب کہا گیا۔ جو ہے یہ جو قرآن اترا اللہ کے پاس، جو لوح محفوظ کے اندر جو کتاب ہے اس سے یہ کتاب اتارے گی، لہٰذا آپ اس کی تلاوت کریں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ اب مسلمان کا پہلا کام کیا ہوا؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ نماز جو ہے نماز دوسرا کام ہے۔ کیوں؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز مسلمان پر کیوں فرض کی گئی ہے؟ نماز اس لیے فرض کی گئی ہے کہ نماز کے اندر ہم جب نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، اس کے اندر جتنی بھی باتیں وہ ساری ہماری دنیا اور آخرت کا جو بھی یعنی ہمارا ایمان ہے اس کی دہرائی ہے، اس کی تجدید ہے۔ تو وہ 5 وقت جو نماز فرض کی گئی، جیسا کہ آپ لوگ بدقسمتی سے ہم مجموعی پر ہر کام کو بیشیت ایک رواج کے کرتے ہیں، جس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں بدبری کے اندر یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ قل واللہ احد یاد کرائی جاتی تھی، اور ہمارے کئی بڑے لوگ آج تک جو ہے صرف سورہ فاتحہ کے بعد قل واللہ احد بھی پڑھتے ہیں، جب کہ قرآن نے یہ متعین نہیں کیا، حدیث نے یہ متعین نہیں کیا کہ آپ نے صحیح یہی پڑھنا ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ سورہ فاتحہ تو ہر رکعت کے ہر نماز کے اندر پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے قرآن مجید کے کسی مقام سے بھی ایک آیات بڑی آیت کے یعنی برابر اور چھوٹی آیات یعنی چھوٹی آیات جو ہوں وہ ایک بڑی آیات کے برابر آپ نے پڑھنی ہے، اور جتنا آپ زیادہ پڑھ وہ فرض کی ایک مقدار ہے، ورنہ آپ جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں نماز کے اندر پڑھیں۔ تو ہم نے اس کو بس یہی محدود کر دیا ہے کہ بس یہ نماز ہے، اس کے اندر ہم نے قل واللہ احد کو پڑھنا ہے۔ اور ہمارے علماء کرام بھی جو مسجدوں کے اندر امام ہوتے ہیں کہ جس طرح فجر کی نماز ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت سے اس کی وضاحت آتی ہے، فقہ کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو طویل پڑھانا چاہیے، اس کی ایک مصلحت تھی۔ یہ تو ہم اجمی لوگ ہیں، وہ صبح کی نماز کو طویل پڑھانے کا جو مصلحت تھی، جو اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر قرآن مجید کے 2-3 رکوع جو ہے مولوی صاحب تلاوت کرے گا، امام صاحب تلاوت کرے گا، پہلی رکعت کے اندر
اور دوسری رکعت کے اندر تلاوت کرے گا، یعنی 3 4 یا 5 رکوع بن جائیں گے۔ تو اب 5 رکوع پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کا جو سبق ہے یہ ان کو یاد رہے کہ ہم کس لیے مسلمانوں یہ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں، لیکن یہ مقصد ہی فوت ہو گیا۔ ہمیں تو پتہ ہی ہے ہم نماز کے اندر پڑھتے کیا ہے، اور پھر ہم نے بس اس کو ایک روٹین بنائے ہوئے ہے کہ بس یہ نماز پڑھنی ہے جی، اور مولوی صاحب بھی کوشش کرتا ہے جتنی مختصر ہو جائے، مقتدیوں سے یعنی جلد باز ہوتے ہیں کہ بھائی کسی طرح ختم کرے وہ چلے جائیں۔ لہٰذا اس طرح ان نمازوں سے اس طرح قرآن پڑھنے سے کوئی تبدیلی نہیں ہے جب تک اس طرح نہیں پڑھیں گے جس طرح اللہ کے رسول نے صحابہ کو پڑھائی، جس طرح صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو سکھائی۔ رفتہ رفتہ ہم نے ہر چیز کو ایک رواج بنا دیا، اس کی جو اصلیت تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو جب قرآن کو ہم سمجھیں گے، قرآن سمجھنے کے بعد ہم جب 5 وقت میں کھڑے ہو کر نماز کے اندر اپنے سبق کو دہرائیں گے تو وہ سبق ہمارے ذہنوں کے اندر تر و تازہ رہے گا، جو ہمیں بھولے گا نہیں کہ ہمارا اصل مقصد کیا تھا۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ اس کتاب کی تلاوت کریں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، وہ اقیم الصلاۃ، اور آپ نماز قائم کریں۔ اب آپ جب نماز پڑھیں گے آپ کی نماز کے اندر جان ہوگی، آپ کی نماز بے جان نہیں ہوگی۔ اس کی مسئلہ ایسے ہی سمجھے جس طرح میں نے یہ آپ کو پوری تفصیل سمجھائی، جس طرح ہمارا یہ ڈھانچہ ہے، ہمارا یہ جسم ہے، یہ دیکھیں ہمارے ہاتھ پاؤں جسم سلامت ہے، لیکن اس کے اندر سے روح نکل جائے تو دیکھنے میں تو ہمارا ڈھانچہ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اندر روح نہیں ہے تو وہ بیکار ہو گیا۔ تو نماز کی جو اندر کی جو روح تھی وہ یہ تھی کہ ہم وہ جو نماز کے اندر جو سبق کو دہرا رہے تھے وہ ہمیں یاد ہوتا کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کیا باتیں کی ہیں، کیا کیا عہد کی، کیا کیا وعدے کیے، اور جب نماز سے ہم باہر نکلیں گے تو ان باتوں پر ہم نے قائم رہنا ہے۔ وہ نماز ہم نے پڑھی گھر کے اندر یا مسجد کے اندر، اب قائم کرنے کا وقت باہر ہے۔ جب عملی میدان کے اندر ہم قدم رکھیں گے، ہم نے جو نماز پڑھی تھی تو وہ نماز ہمیں یاد دلائے گی کہ بھائی میں بینک کی طرف جا رہا ہوں، میں قرض لے رہا ہوں سود پر، یا لین دین کر رہا ہوں، یا کسی کو میں دکاندار ہوں سودا دے رہا ہوں، اس کے ساتھ میں نے کس طرح معاملہ کرنا ہے، یا کوئی بھی ذمہ داری ہے، تو وہ نماز اس کے لیے تیار کرتی ہے۔ لیکن یہ کیسی نمازوں کو تیار کرے گی؟ یہ اس نمازی کو تیار کرے گی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو بات کرتا ہے اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ سے کیا بات کی ہے۔ میں ادھر تھوڑا سا دکان کی تھی، یہاں پر جب بات جو آپ کو سنا دوں، وہ ایک کمپنی سے وہ آتی تھی، یا جس طرح ہماری روح افزا ہوتی ہے اس قسم کی وہ شربت آ گئی رستم بازار میں نے دکان کی تھی، تو وہ کمپنی والے نے مجھے فون کیا جی کہ یہ 40 کارٹن جو یہ خراب ہے، ان کو علیحدہ کر کے چھوڑ دیں۔ میں نے علیحدہ کر کے چھوڑ دیا، اب نام بھی نہیں لیتا۔ ایک اور دکاندار تھا، وہ صبح آتا اور پہلے وہ جب دکان کے اندر داخل ہوتا سورہ یاسین پڑھتا کہ بھائی وہ اس کو پھونکتا اپنے اوپر بھی ادھر ادھر، بھائی یہ برکت ہے، ٹھیک ہے پڑھنی چاہیے۔ وہ میرے پاس آ گیا، اس نے کہا جی آپ کے پاس یہ کتنے کارٹن؟ میں نے کہا جی 40 کارٹن ہے۔ تو اس نے کہا جی گاہک آئے ہوئے گلگت کا، میں نے اس کو بیچنا ہے۔ میں نے کہا جی یہ خراب ہے، اس کو تو نہیں بیچنا، یہ تو واپس کرنی ہے، کمپنی والوں نے لے گا۔ اس نے کہا جی آپ اس بات کو چھوڑیں، کمپنی جانے میں جانے، میں یہ بیچتا ہوں۔ میں نے کہا اس کو بھائی آپ کیا کرتے ہیں، یہ خراب ہے، لوگ بیمار ہوں گے۔ اس نے میری ایک نہ مانی اور وہ ضبطی اٹھا کر لے۔ آپ مجھے یہ بتائیں وہ جو 40 کارٹن اس نے سورہ یاسین پڑھی، صبح نماز پڑھی، اس نماز کا کیا فائدہ؟ اس سورہ یاسین کا کیا فائدہ؟ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ دکانداری دیگر کام جو ہیں یہ دنیا کا معاملہ ہے، اور یہ قرآن پڑھ لیا، ہم نے نماز پڑھ لی، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، ہم بڑے نیک بن گئے۔ جبکہ قرآن ہمیں اس بات پر تیار کرتا ہے کہ تم اپنے معاملات کو درست کرو، اور ذکر اذکار، یہ نماز، یہ ہماری عبادات اس عملی طور پر تیار کرنے کے لیے یہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ جو وحی کی گئی اس کی تلاوت کرو اور اس کے بعد نماز کو قائم کرو۔ جب قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر ہم نماز کو قائم کریں گے تو اس نماز کے اندر روح پیدا ہوگی۔ یہ نماز کیا قائم کرے گی؟ جس طرح ہمارے اداروں میں لکھا ہوتا ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بھی ایک المیہ ہے کہ اس آیت کا سیاق و سباق ہم نے کاٹ کر اس آیت کو لکھ دیا کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو پھر لوگ سوال کرتے ہیں بھائی کہ نماز پڑھتے ہیں لوگ لیکن برائی اور بے حیائی سے کوئی باز نہ آئے۔ بھائی جب آپ نے آیت کو ہی سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے لکھ دیا ہے تو باز کیسے ہے؟ قرآن نے تو شرط لگائی تھی کہ پہلے قرآن پڑھے، قرآن کو سمجھے، نماز کے اندر جو پڑھ رہا ہے، جو بات کر رہا ہے اس کو وہ جانتا ہو، اور اب وہ نماز پڑھے گا۔ یہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز تم کو برائی اور بے حیائی سے روک دے۔ اگر وہ سمجھتا ہی نہیں ہوگا تو اسے کیسے اس کو روکے گا؟ میں خود آپ کو اپنا ایک واقعہ سناؤں۔ زلزلے کے دوران ایک انجیوز آئی اور وہ اس کے ساتھ عورتیں وغیرہ تھیں، وہ ایک بے حیائی تھی۔ تو کچھ آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی آپ ذرا بات اچھی کر سکتے ہیں تو ان کے لوگوں کو آپ ڈیل کریں، پروگرام ہوگا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے کروں گا۔ رات کو میں جب مسجد کے اندر گیا تو قرآن کی آیت میرے سامنے آئی
قرآن نے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ یہود و نصارہ لوگ جو ہیں تم ان کے ساتھ لگ کر اپنی عزت بنانا چاہتے ہو؟ فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے، اور جو لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ جب وہ آیت میرے سامنے، میں نے سمجھا بھائی اب اس انجوز کے ساتھ بیٹھنا یا ان کے ساتھ بات کرنا یا ڈیلنگ کرنا یہ تو قرآن کے منافی ہے، یہ دنیا کو تھوڑا سا فائدہ تو حاصل ہو جائے گا۔ جب اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو، تو میں نے اپنا نمبر بند کر لیا، میں اس مجلس کے اندر نہ آیا۔ بعد میں جب میں سمجھ گیا کہ یہ مجلس برخاست ہوگی، بعد میں لوگوں نے بڑا مجھے فون وغیرہ کیا بھائی کہ آپ نہ آئے، آپ نے بات ہے۔ میں نے کہا جی وہ بات اس تو میں کچھ کفارہ ادا کر لوں گا، لیکن اس سے زیادہ گناہ یہ تھا کہ اس مجلس کے اندر میں آ جاؤں۔ اب یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اس وقت ہوگا جب قرآن کو ہم سمجھیں گے کہ یہی قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، ہم نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ سے یہ بات ہم کس لیے کر رہے ہیں، تب تو وہ نماز ہمیں اس برائی اور بے حیائی سے روکے گی۔ اگر نہیں ہے ہم نماز کو ایک علیحدہ چیز سمجھیں گے، برائی اور بے حیائی کو ایک علیحدہ چیز سمجھیں گے، بازار کو ایک علیحدہ چیز سمجھیں گے، سیاست کو ایک علیحدہ چیز سمجھیں گے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی سیاست میں کسی کے ساتھ بھی آپ چلے جائیں، تو رمضان کے اندر روزے بھی رکھ لیا کریں گے، قرآن کا تلاوت بھی ہم جس طرح ہم رمضان کے اندر کہہ دیتے ہیں میں نے اتنے قرآن ختم کر دیے، بھائی ختم تو کر دیے، لیکن جو کچھ قرآن حکم دے رہے وہ ساری زندگی اس کے ہمارے خلاف۔ تو اس لیے یہ تمام چیزوں کے اندر وزن پیدا کرنے والی چیز ہے وہ قرآن کا سمجھنا۔ اس لیے قرآن نے یہ شرط لگائی کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ پہلے والی بات بھی بڑی وزنی ہے اور بعد والی آیت بھی بڑی وزنی ہے، اور اگر قرآن آپ کے سامنے ہوتا تو آپ یہ دیکھیں یہ جو اقیم الصلاۃ کہا گیا اس کے اوپر توار ڈالی گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے اندر یہ جو علامات وقف ہوتی ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے۔ یہاں توار ڈال کر یعنی پچھلی بات تھی اس کو بیان کیا، بیچ میں کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر آگے توار ڈال کر جو ہے یہاں پر آپ پھیر سکتے ہیں، پھر آگے کہا ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر بڑا ہے، اور پھر آگے توار ڈال دی کہ اللہ کا ذکر۔ اب آپ بتائیں قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ ہم نے تلاوت بھی کی، ہم نے نماز بھی پڑھی، پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا۔ یہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ اس ذکر سے یہ مراد ہے کہ نماز پڑھنے کا مقصد، قرآن کی تلاوت کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا اور حقیقی دھیان ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی آپ نے جو نماز پڑھی تھی، آپ نے جو قرآن کی تلاوت کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہر حال میں حاضر رہے۔ جس طرح کہ وہ واقعہ آپ سنتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گئے تھے ایک سفر کے اندر، اور کہا تھا چرواہے سے کہ وہ یعنی بکری دے دے، وہ کسی کی بکریاں چرا رہا تھا، اس نے کہا جی یہ میری نہیں ہے، کہ مالک نے کہا، اس نے کہا آپ مالک تو نہیں دیکھ رہا، اس نے کہا تھا فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ اللہ کہاں چلا گیا۔ یہ اللہ کی یاد ہے کہ جب ہم مسجد کے اندر آئیں صرف تسبیح پکڑ لینا اور وہاں پر قرآن کی تلاوت کر لینا اور نماز پڑھ لینا یہی اللہ کی یاد نہیں ہے۔ اللہ کی وہ یاد کا ایک ذریعہ ہے، حقیقی یاد یہ ہے کہ عملی زندگی کے اندر کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی آپ کے ذہن کے اندر حاضر رہے، یہ اللہ کا یہ اللہ کی یاد ہے۔ اور اس یاد کے لیے نماز، بلکہ خود قرآن سے یہ جو میں نے مفہوم بیان کیا قرآن سے تائید ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو سورہ طٰہٰ کے اندر حکم دیا اقم الصلاۃ، اے میرے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز قائم کریں، کیوں کریں؟ لذکری، میری یاد کے لیے نماز اس لیے قائم کریں کہ نماز کے ذریعے سے میری یاد جو ہے وہ تمہیں ہر وقت جو ہے وہ حاضر رہے۔ اس لیے یہاں پر کہا کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ تمام عبادات جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں وہ ساری کی ساری کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاددہانی میں حاضر ہو جائے۔ اور یہ جو نماز یا ہم ذکر اذکار جو تسبیحات پر کرتے ہیں اس کا بھی اصل مفہوم یہی ہوتا ہے کہ جب ہم زبان سے کثرت کے ساتھ جسی کا ذکر کرتے ہیں پھر دل و دماغ کے اندر وہ بات اتر جاتی ہے۔ جب دل و دماغ کے اندر وہ بات اتر جاتی ہے پھر انسان اس کو اپنا مشن اور مقصد بنا لیتا ہے۔ فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آپ دیکھیں نماز کا قائم کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا، ان تینوں باتوں کا جو مقصود تھا وہ اللہ نے واضح کر دیا کہ یصنعون عربی کے اعتبار سے یہ تین لفظ صاد، نون اور عین سے نکلا ہے۔ صنع جس کو ہم بنانا کہتے ہیں کسی چیز کا، اور یہاں کہ اللہ جانتا ہے جو تم بنا رہے ہو، بنا رہے سے کیا مراد؟ یعنی ہم جو کچھ اپنا عمل کر رہے ہیں، عمل سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جان رہا ہے۔ تو گویا قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر اور نماز بھی یہ ہمارے لیے اس لیے فرض کی گئی کہ ہم جو کچھ اعمال کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اس کو ہم درست کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ اگر اس کو ہم درست نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے ہاں ہم نے حاضری دینی ہے اور وہاں پر وہ ہم سے پوچھے گا۔ اس لیے آپ تمام نوجوان لوگ ہیں، اور نوجوانی کے متعلق حدیث کے اندر آتا ہے، یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ نوجوان آدمی اگر مر جائے تو نوجوانی کی موت شہادت کی موت بھی ہے۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا گیا کہ انسان کو کل قیامت کے دن سوال و جواب ہوں گے، اس میں جوانی کے متعلق خاص سوال ہوگا، وَعَنْ شِبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، تم نے اپنی جوانی کو کن کاموں کے اندر فنا کیا؟ کہ اگر ہم نے اپنی جوانی کو صرف کرکٹ ہی کے اندر ضائع کر دیا، موبائل ہی کے اندر ضائع کر دیا، گپ شپ کے اندر ضائع کر دیا، ہم لوگ کو کیا جواب دیں؟ لہٰذا یہ جوانی کا جو وقت ہوتا ہے بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے بہت، جو بہت قیمتی ہے۔ اگر اس کے اندر ہم اللہ کے دین کے ساتھ لگ جائیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کریں، قرآن کو سمجھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں، یقیناً ہمارے بہت سے نوجوان بھائی بھی دنیا سے چلے گئے، ہمارے بڑے والدین بھی چلے گئے، باوجود بھی ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ لیکن جب ہم قبر کے اندر ہوں گے تو جس طرح یہ ابھی سورج نکل رہا تھا پھر یعنی غروب ہو جائے گا، تو جب ہم قبر کے اندر ہوں گے یہ سورج اسی طرح آئے گا اور جاتا رہے گا۔ لیکن جب ہم قبر کے اندر ہوں گے، عالم برزخ کے اندر ہوں گے، تو جس طرح قبروں کے اندر ہم عذاب کے واقعات پڑھتے ہیں، ظاہر عذاب تب ہی ہوتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر جب سورج طلوع ہو رہا تھا اور غروب ہو رہا تھا، جس آدمی نے طلوع اور غروب تک اللہ کی نافرمانی کی، اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہوگا، اور جس نے سورج طلوع سے غروب تک اور غروب سے پھر طلوع تک اللہ کے عبادت کی، اللہ کی یاددہانی رکھی، اللہ کے یعنی اس قانون کے مطابق زندگی گزاری، اس کے لیے برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی جنت کا ایک باغ بن جائے گی۔ اس لیے اس زندگی کو باغ بنانے کے لیے ہم نے اپنی جوانیوں کو قرآن کے ساتھ ہم جوڑ دیں، قرآن کو سمجھانے کے اندر لگا دیں، اس کی اشاعت کے اندر لگا دیں کہ اللہ کا دین دنیا کے اندر کیسے غالب ہو جائے۔ تو اگر موت سے تو چھٹکارا ہے نہیں، وہ نہ معلوم کب آ جائے، وہ اگر آتی ہے تو آتی رہے، لیکن ہماری سرخروئی کامیابی ہو جائے گی۔ اگر ہم نے جوانی کو ضائع کر دیا تو موت جب آئے گی، جس طرح قرآن کہتا ہے یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن انسان فرشتوں کو دیکھ لے گا اس دن پھر مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ تو فرشتوں کو انسان دیکھتا ہے موت کے وقت، فرشتے سامنے نظر آ جاتے ہیں، پورا وہ منظر سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو، آپ کی جوانیوں کو اللہ تعالیٰ دین اسلام کے لیے قبول فرمائے، اور اس کی تو دعا کرنے کا ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔